and a warm welcome to Zunaira Azhar Official. آج کی جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ نیب کا حساس اداروں کے ذریعے سے افسران کی خدمات لینے کا فیصلہ. سپریم کورٹ کا جو لاسٹ ڈیسیجن آیا چیف جسٹس ریٹائرڈ عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے، جو بہت بڑا بریک تھرو تھا اور جو ڈٹرمن کرے گا آنے والے ٹائم میں پاکستان کی پالیٹکس نے کس طرف جانا ہے، وہ نیب امینڈمنٹ بلز کو بالکل کالعدم قرار دینا تھا. وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اٹس لائک کہ جہاں سے نیب کا سفر شروع ہوا تھا، جہاں اس کو امپاور کیا گیا تھا، ہم واپس وہیں پہ پہنچ گئے ہیں. سو ڈٹرمن یہ کرنا ہے کہ کیا آنے والے وقت میں ہم وہی پکڑ دھکڑ دوبارہ دیکھیں گے، اور کیا پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھے گی یا کوئی ریکنسیلیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا. کیونکہ محمد علی درانی بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. آج انہوں نے سیکنڈ ملاقات کی صدر عارف الوی سے، اور وہ مستقل CBMs کا نام دے رہے ہیں اپنی ان ملاقاتوں کو، یعنی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. اب یہ CBMs کس کے درمیان ہو رہے ہیں، دس از ناٹ کلیئر یٹ. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایز اے ریاست اور فوج پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ بڑی جنیرک اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن صدر پاکستان سے ان کی اصل میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، دیگر پارٹیز سے وہ ملا رہے ہیں اگر تو وہاں کیا بات چیت ہو رہی ہے، اس پہ ابھی کلیئرٹی کے ساتھ کوئی بیان ان کا سامنے نہیں آیا. اٹ از ٹو ایمبیگوس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وین وی سی کہ نیب ایک دم سے بہت پرو ایکٹیو رول پلے کرنے لگا ہے اور حساس اداروں کے افسران کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. میں آپ کے ساتھ اگر اس کی ڈیٹیل شیئر کروں تو قومی احتساب بیورو نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اربوں روپے مالیت کے کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھولنے کے بعد اہم فیصلے کیے ہیں. اہم فیصلے یہ ہیں کہ کرپشن کے خلاف جو کارروائیاں ہونی ہیں اس میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی خدمات لی جائیں گی، اور اہم عہدوں پر تقرریوں کے لیے ڈیپوٹیشن پر حساس اداروں سے افسران مانگ لیے گئے ہیں. ان حساس اداروں کے افسران کا آئندہ چند روز میں ہم دیکھیں گے کہ نیب میں کام شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیب کے آفیسز کے اندر ایک بڑا انٹیگریٹڈ انٹیلیجنس سسٹم قائم کیا جائے گا، اور اکاؤنٹیبلٹی کا عمل تیز اور افیکٹو بنانے کے لیے انٹیلیجنس افسران اور اہلکاروں سے معاونت لی جائے گی، اور تفتیشی آفیسرز بھی اس میکنزم کا حصہ ہوں گے. میرے خیال ہے دس از انپریسیڈنٹڈ نیوز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں آج کل مختلف مافیاز کے اوپر، ڈالر ہولڈرز پہ، پیٹرول ہولڈرز پہ، اسمگلنگ جو لوگ کر رہے ہیں پیٹرول کی ان پہ، اسی ٹائپ کا شاید انٹیلیجنس بیس آپریشن اب ہونے جا رہا ہے انڈر نیب. اور اس میں اس کی زد میں کون آئے گا، آپ یوں سمجھے کہ 40 ٹاپ لیڈرز آف پاکستانی پالیٹکس. اس کے ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان سے فلائٹس بہت زیادہ گئی ہیں، لوگ یہاں سے آلریڈی چلے گئے ہیں. اگر کوئی نہیں جا رہا تو وہ وہی ہوگا جس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی سسٹم میں گنجائش ہے. بٹ از دس اے فائنل کال فار دا پولیٹیکل پارٹیز کہ یا تو آپ کنفرم کریں جو سسٹم اس وقت ان پلیس بنایا گیا ہے کہ پاکستان کو ایک خاص اکنامک ماڈل کے تحت چلایا جائے گا، جس میں نگران حکومت جو ہے اس نے شروع دن سے ایک سٹانس لیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو پریشر ماؤنٹ ہوا ہے انٹرنیشنل پاورز کی طرف سے کہ پاکستان میں جلد از جلد الیکشن کرائے جائیں، ان دونوں کا ٹکراؤ اگر ان دونوں باتوں کا ہونا شروع ہو گیا، اس میں سے پریویل کون کرے گا؟ نگران گورنمنٹ پریویل کرے گی یا سیاسی جماعتیں پریویل کریں گی؟ اس وقت یہ ارریلیونٹ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کیا لڑائی ہے. اس وقت یہ ارریلیونٹ ہے کہ PTI کی کیا صورتحال ہے. اس وقت فوکس صرف اس چیز پہ ہے کہ کون سا پاور میکنزم پریویل کرے گا. کیا ہم نے اگلے 1-2 سال اسی نگران گورنمنٹ کے ساتھ، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے ساتھ ایک خاص اکنامک روڈ میپ کے تحت چلنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یقیناً ضرورت ہوگی ایک ایسے میکنزم کی جو پولیٹیشنز کو روک کے رکھے کہ وہ اس راستے میں نہ آئیں، سڑکوں پہ نہ آئیں، احتجاج نہ کریں. اینڈ دیر از نو ادر سوٹیبل میکنزم دین نیب. تو اگر سارے پولیٹیکل ہیڈز جو کہ اس کی زد میں آتے ہیں، جس میں ہمارے ایک پرانے صدر بھی ہیں، پچھلے وزرائے اعظم بھی ہیں، کئی الیکٹیبلز بھی ہیں، تو ان سب کو تو یہ سوٹ کرے گا کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں.
بٹ نیب کا اتنا ایکٹیو ہونا اس کے بہت سارے ڈائمینشنز اور بھی ہیں. فار ایگزامپل نواز شریف کے بارے میں ایوری بڈی نوز کہ ان کی کنفرنٹیشن ود اسٹیبلشمنٹ اٹس لائک اے اسٹوری دیٹ ایوری بڈی نوز. وہ آج کسی ایک جنرل کے خلاف بول رہے ہیں, کل وہ کسی اور کے خلاف بولیں گے. وہ 3 دفعہ کنفرنٹیشن کر چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور بعد میں صلح کر کے واپس آتے ہیں. بٹ اب جب وہ صلح کر کے واپس آ رہے ہیں تو جو انہوں نے اپنا نیریٹو بنایا ہے جس میں وہ سارا الزام اپنے پاناما کننڈرم کا 2 آرمی آفیسرز پہ ڈال رہے ہیں, باجوہ صاحب اور فیض صاحب کی میں بات کر رہی ہوں, تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہوگا؟ وائی آئی ایم سیئنگ دس بیکاز اس کو ایکسیپٹ کرنا اور ان 2 جنرلز کے خلاف کیسز چلانا اور ان کی بیس پہ اپنی الیکشن کیمپین چلانے کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہوگا کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے انٹرونشن کے ذریعے سے پاناما میں پھنسایا اور یہاں سے نکالا. تو کیا یہ سلوگن, یہ نیریٹو اسٹیبلشمنٹ ایکسیپٹ کر لے, جس کا ڈائریکٹ مطلب یہی ہے کہ ان کو ملٹری کی انٹرونشن کی وجہ سے نواز شریف کو اپنی پریمیئر شپ سے ہاتھ دھونے پڑے تھے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ مسٹیک, یہ بلنڈر اسٹیبلشمنٹ ہونے دے گی. سو شہباز شریف کا 2 دن کے اندر اندر واپس جانا, نواز شریف کا ڈیٹ کا اناؤنس کرنا کہ میں واپس آ رہا ہوں, ساتھ ہی الیکشن کمیشن کا ڈیٹ دے دینا کہ ہم بالکل ریڈی ہیں بائی دا لاسٹ ویک آف جنوری الیکشنز کرانے کے لیے. آئی تھنک یہ سب وہ فیلرز ہیں جو ڈرا کیے گئے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ جیسے جیسے معاملہ الیکشنز کی طرف بڑھتا ہے اور نواز شریف واپس آنے کی طرف پریکٹیکلی نظر آتے ہیں تو پھر ہو از گوئنگ ٹو بلنک فرسٹ. یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. اس لیے جب چیف جسٹس ریٹائرڈ عمر عطا بندیال نے یہ فیصلہ دیا تھا اور نیب کو ری ایکٹیویٹ کیا تھا تو میں نے کہا تھا پاکستان 20 سال پیچھے چلا گیا ہے. آپ الیکشنز بھول جائیں. الیکشنز اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ کرسری سے ہوں گے, فری اینڈ فیئر کو بھول جائیں. کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکے گا. کوئی پارلیمنٹ اگر آئے گی تو وہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, اس کی ریٹ بالکل ویسی ہوگی جیسی 16 منتھس میں پی ڈی ایم گورنمنٹ کی تھی. تو یہ جتنی ڈیولپمنٹس ہیں یہ فردر انسٹیبلٹی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. unless there is a plan in place, unless نگران گورنمنٹ از ریڈی فار اے لانگ ٹرم گورنمنٹ اینڈ گورننس, وہ بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا. بیکاز آئی ایم ایف کا جو ہم پہ پریشر ہے وہ اتنا زیادہ ہے. یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے اجلاس میں نیو یارک میں جگہ جگہ جہاں جہاں پاکستان کے بارے میں بات ہوئی, ساتھ ساتھ الیکشنز کو کہا گیا, انڈورس کیا گیا کہ بہت ضروری ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی بتائی ہوئی اکنامک ریفارمز اور ریسٹرکچرنگ پر غور کرے اور اس پہ عمل کرے. سو اگر ہم اتنے سٹک ہیں کہ ہمیں اپنی ریسٹرکچرنگ اکانومی کی اینڈ ریسٹرکچرنگ پولیٹکس کی جو کہ الیکشنز کی شکل میں ہونی ہے, اس کے لیے دنیا ہم پہ دباؤ ڈال رہی ہے, تو جو انر ڈائنامکس ہیں ان کو ان ایکسٹرنل ڈائنامکس سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. دوسری ایک امپورٹنٹ خبر, آف کورس وی آل نو آج کے شہباز شریف بھی چلے گئے ہیں, مریم نواز بھی چلی گئی ہیں. وہ کون سا ایسا پیغام ہے جو اس ڈے اینڈ ایج میں جا کے ہی دیا جاتا ہے؟ آف کورس جیسے ہی نیب ایکٹیویٹ ہوئی ہے بہت سارے لوگ آلریڈی یہاں سے جا رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سب کے باوجود نواز شریف واپس آتے ہیں, اور اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو آئی تھنک ان کو ایک موقع اور مل جائے گا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس واپس آئے. باقی سب چیزیں چھوڑ دیں, وہ پولیٹیکل پروسیس کو واپس لانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے اگر انہیں واپس آ کے جیل بھی جانا پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں, وچ آئی ہارڈلی بلیو, بیکاز 3 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے وہ واپس نہیں آئے بیکاز وہ جیل نہیں جانا چاہتے. اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ خبر میری نظر سے گزری وہ یہ ہے, جن شخصیات کے خلاف بائی دا وے میں بات کر رہی ہوں, جو ٹاپ 40 لیڈرز ہیں پاکستان کے جن کے خلاف کیسز دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں, میں اگر ان میں سے کچھ کے نام لوں آپ کے سامنے تو ان میں سابق صدر آصف علی زرداری ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, خواجہ آصف ہیں, رانا ثناء اللہ ہیں, حمزہ شہباز ہیں, فریال تالپور, سید مراد علی شاہ, جاوید لطیف, اکرم درانی, سلیم مانڈوی والا, اور اس کے علاوہ پرویز خٹک, عامر کیانی, خسرو بختیار,
شوکت ترین، شہرام ترقی، یعنی اکراس دا بورڈ تقریباً ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کی زد میں آتی ہیں. اور گزشتہ ہفتے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنگی، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نیب قوانین میں ترامیم سے متعلق کیس پر عدالت کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو آج یہ جو اتنا زیادہ حساس اداروں کو انگیج کیا جا رہا ہے نیب کے لیول پہ، اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بات کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. نیو یارک میں جنرل اسمبلی کی جو میٹنگ چل رہی ہے، UNGA کا جو اجلاس چل رہا ہے، اس کے سائڈ لائنز پہ جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، ان کی ملاقات ہوئی ہے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیوا سے، اور انہوں نے بات کرتے ہوئے خصوصی طور پہ یہ کہا کہ ٹیکس دا رچ، جو لوگ ٹھیک ٹھاک دولت رکھتے ہیں پاکستان میں، آپ ان سے ٹیکسز لیں، آپ غریبوں سے ٹیکسز نہ لیں. لیکن پاکستان میں مستقل یہی ہو رہا ہے کہ کبھی بجلی کے بل کے ذریعے سے، کبھی گیس کے بل کے ذریعے سے لوگوں کو، جو عام لوگ ہیں، ان سے ٹیکسز لیے جا رہے ہیں ہیویلی. اور انہوں نے پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں پاکستان کی عوام بھی وہی چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس عوام سے مزید ٹیکس لینا شروع کر دیں جو آلریڈی پرائز پے کر رہی ہے ان سب IMF سے کیے گئے معاہدوں کی جو کسی گورنمنٹ نے پورا نہیں کیا. اور ابھی جو آپ ڈیفالٹ کے قریب پہنچے ہیں، یہ گورنمنٹ کی ریسٹرکچرنگ نہ کرنے سے پہنچے ہیں. فار 30 لاسٹ 30 ایئرز کسی نے بھی کوشش نہیں کی اکانومی کو ریفارم کرنے کی، تو اس کا خمیازہ عوام کو نہیں بھگتنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے جواب میں نگران وزیر اعظم کے پاس کہنے کے لیے کیا تھا. بہرحال انہوں نے ملاقات میں جو اکنامک ریفارمز ہیں اور جو اکنامک سٹیبلٹی ہے، اس کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں ان کو لینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کیا کہ یہ ضروری چیز ہے پاکستان میں سٹیبلٹی لانے کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نگران وزیر اعظم کو اگر اپنے پروفائل بلڈنگ کا ایک موقع مل رہا ہے تو وہاں جا کے پاکستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے، اور وہ معاشی حل جو وہ یہاں پہ پیش کرتے ہیں اکثر پریس کانفرنسز میں، اور اکثر ہمیں جواب دیتے کہ وی ہیو اے پلان ان پلیس، وہ وہاں بھی بتاتے تاکہ دنیا یہ جان سکتی کہ واقعی پاکستان میں کوئی ریسٹرکچرنگ ہونے جا رہی ہے، کوئی اکنامک روڈ میپ ایگزسٹ کرتا ہے اس گورنمنٹ کے پاس. لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا، اور وہ صرف زیادہ مصروف اگر نظر آئے تو اپنے فوٹو آپس میں اور اپنا پروفائل بلڈ کرنے میں ایز اے پرائم منسٹر، جس میں لوگوں کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی، ملک کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. اور انفارچونیٹلی یہ بات بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں کہ ان کی جو وہاں پریزنس تھی وہ ایک ایمیچر کی طرح کی تھی. جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جس طریقے سے وہ وہاں ڈپلومیٹس کے ساتھ انگیج کر رہے تھے، دیٹ واز ناٹ ویری پرائم منسٹیریل. باقی پاکستان میں ہم اس سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کیا کر سکتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. کچھ مزید خبریں یہ ہیں کہ خورشید شاہ کہتے ہیں کہ ہم نے نگران وزیر اعظم بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی اور 5 نام دیے تھے، لیکن سب کام اوپر ہی اوپر ہو گیا. جو ہمارے نگران وزیر خارجہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف مستقل استعمال ہو رہی ہے، TTP حملوں کے لیے پڑوسی ملک کی زمین کو استعمال کر رہی ہے. دا کویسچن از کہ اگر ہمارے وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارے وزیر اعظم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکول ایکویژن پہ بیٹھ کے نئے سرے سے طالبان گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. سو دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس ان واٹ فارن منسٹر از سیئنگ اینڈ واٹ دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر از سیئنگ. اس کے علاوہ پنجاب پولیس نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور دیگر تمام نامزد ملزمان پر 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پر آگ لگانے سمیت دیگر الزامات کے تحت صوبے میں درج تمام مقدمات میں مجرمانہ سازش کے الزام یعنی بغاوت کا الزام عائد کر دیا ہے. اس سب کو دیکھ کے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ایسے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں جس میں اس وقت جو اتنا گیپ آ گیا ہے بٹوین دا اسٹیک ہولڈرز، اس کو فل کرنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ بغاوت کا الزام لگانا اور مجرمانہ سازش کے الزامات عائد کرنا سمپلی مینس کہ تھنگز آر پروسیڈنگ ان اے ویری سیریس ڈائریکشن، اینڈ فرام ہیئر آن معاملات کدھر جاتے ہیں نو بڈی نوز. آئی سی یو ٹمارو.